کو شفیع جو میرا غاز ہے اور تیرا بیٹا تیرا جو تقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین قادری مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، شاہ شمشیر زن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی بالا پیر رحمت اللہ علیہ کے
عرس سراپا قدس کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور منتظمین محفل کا مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کے سامنے عظمت اہل بیت، چونکہ ماہ محرم الحرام کا برکت والا مہینہ جاری ہے، اور کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو وہ غلام ہے اہل بیت کا، چاہے بالا پیر ہو، چاہے بڑے پیر ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے صابر پاک ہو، یہ سب غلام اہل بیت کے۔ اور جب تک پنجتن کی غلامی نصیب نہیں ہوتی کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ ولی ہوتا ہی ہے پنجتنی، جو پنجتنی نہ ہو وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب دین کو ضرورت پڑی تو دین بھی پنجتن کو آواز دیتا۔ دین کی ضرورت ہے پنجتن۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے عیسائی آئے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی اہل بیت کیا ہے۔ آپ نے عظمت اہل بیت کا عنوان دیا، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی تفصیلی تمہید کے بعد گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ صرف نئی نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بس اس کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، یہ دھتنگ ہے، دھتنگ، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے علاوہ کہیں کہ کچھ فرض نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہمیں، کہتے ہیں یا، اور جد الممتار میں سیدی اعلیٰ حضرت اس کو لکھا جو میں پڑھا، کہتے یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرد من اللہ فی القرآن، کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یعنی ہم جب نماز کے عنوان پہ تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کہ نماز پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، بے شک نماز فرض ہے، لیکن نماز میں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کی محبت بھی تو فرض ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر ایڈ کر دوں کہ کچھ ناسبیت زدہ لوگ جن کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت رفض ہے۔ میں نے کہا جو رفض ہے وہ فرض نہیں، اور جو فرض ہے وہ رفض نہیں۔ جب مان لیا کہ یہ فرض ہے تو پھر یہ رفض کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں غلو ضرور رفض ہے لیکن محبت رفض نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت محبت کے قائل ہیں، ہم غلو کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو کہیں بھی غلو کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میں جلدی سے اپنے جوانوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا۔ کوئی بندہ سوچ رہا ہوگا کہ 10 محرم گزر گئی، اب ذکر حسین کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ نے تو ذکر حسین اور ذکر آل حسین، ذکر مولا علی اور ذکر آل علی اتنا تم پہ لازم کر دیا کہ 2 رکعت پڑھتے ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد قاعدے میں آل نبی پر درود پڑھ کر ان کا ذکر کرتے ہو۔ یعنی جلسہ کرو یا نہ کرو، لیکن نماز کے جلسے میں تو تمہیں آل نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر تمہاری نمازیں نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیں یہ کتنے منافق اور جھوٹے لوگ ہیں جو نماز میں تو اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کہتے ہیں کہ حسین امام کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بخاری امام ہو سکتے، حسین امام نہیں ہو سکتے۔ واللہ سارے اماموں کی امامت امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، سب کی امامت ان کی جوتیوں کا صدقہ، امامت ان کی جوتیوں کے صدقے میں بڑھتی ہے۔ ارے ان کے بچوں کو جو پالکی پہ بٹھا کے کانٹا دے دے وہ بھی 14ویں صدی کا امام بنا دیا جائے۔ امامت تو ان کے گھر کی
خیرات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان کا جو غلام ہو گیا زمانے کا وہ امام ہو۔ امامت چاہتے ہو تو ان کی غلامی کرو، سچی غلامی کرو۔ تو جلدی جلدی سے میں بات آگے بڑھا رہا تھا کہ میرے بھائیوں ان کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ ہر نماز میں ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں، نبی کی اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت ایک گمراہ فرقے کی نشانی ہے۔ میں نے کہا ہم کسی گمراہ فرقے کو نہیں جانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا چلتے ہیں نبی کی اہل البیت کی طرف، ان کی معرفت کی طرف۔ ان کی معرفت یعنی ان کی پہچان حاصل کر لو، ان کی عظمت پتا کر لو۔ کنز الاموال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پہچانو ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی بزرگی کو پہچانو۔ کچھ لوگ اصل میں ان کا ذکر اس لیے ہونے نہیں دینا چاہتے کہ ہر مارکیٹ میں لوگ چاہتے ہیں اصلی مال پرموٹ نہ ہو ورنہ نقلی کا خود بخود بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 1857 کے بعد جس قدر گنڈا گردی ہو رہی ہے تو پھر یہ سب کے سب جو مال چمک رہے ہیں، برائے بتائیں جب امام حسن کا چہرہ سامنے آئے گا تو کون سامنے ٹک سکے گا؟ بتائیے جب امام حسین کی عظمتیں سامنے آئے گی تو کون سامنے ٹک سکے گا؟ اس لیے سازش ہے کہ ذکر اہل بیت نہ ہونے دیا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے 14.5 صدیوں سے ہمارے بزرگ برابر ذکر اہل بیت کرتے جا رہے ہیں۔ کس شان سے کرتے جا رہے ہیں، بلکہ سبحان اللہ 14ویں صدی میں میرے امام نے جو ذکر اہل بیت کیا ہے ان کا اپنا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، یہ جو نبی کی اہل بیت ہیں جیسے قرآن کے پارے ہیں، قرآن کے پارے ہوتے ہیں نا، قرآن کے پارے ہوتے ہیں۔ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ان پاروں کے ذریعے پڑھنا، تو نبی کو پڑھنا ہے تو اہل بیت کے سپاروں کے ذریعے۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ کیا لوگ ہیں حضور کی اہل بیت۔ تو میں جلدی جلدی سے اس طرف آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی لوگ آئے، وہ ٹاپ لیول کے عیسائی تھے، ان کی تعداد تھی 60، یعنی پورے عیسائی دنیا کا سب سے ٹاپ لیول کا جو عالم تھا ان میں سے انہوں نے سب کو چنا تو ان کی کل تعداد بیٹھی 60، اور انہوں نے کہا چلو مسلمانوں کے پیغمبر سے مناظرہ کریں گے۔ اور وہ لوگ آئے، وہ نجران میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے بحث کی۔ بحث کا عنوان یہ تھا، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے نبی کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں اور حضور فرماتے تھے وہ عبداللہ ہیں۔ دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کر رہے تھے۔ قرآن کے لہجے میں رسول اللہ نے اتنی بھاری دلیل پیش کی کہ جب عیسائیوں نے کہا، توجہ سے سننا، شاید مباہلہ آپ نے تو علماء سے سنا ہی ہوگا ماہ محرم میں، اور آپ سنتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو محسوس کرنا کہ بات کدھر جا رہی ہے، محسوس کیجئے گا، اور اہل بیت کی عظمت بھی محسوس، حضور علیہ السلام کی دلائل بھی محسوس کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو دلیل بھیجی، حبیب ان سے کہو کہ اگر بن باپ کا پیدا ہونا خدا کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں تو ماں موجود ہے، وہاں تو ماں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن جب تم آدم کو ابن اللہ نہیں کہتے تو عیسیٰ کو ابن اللہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بہرحال پوری بحث ہوئی، جب بحث کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، اس کا مطلب شروع دن سے طریقہ یہ رہا ہے کہ مناظرے کے اندر جو ہے لوگ ہٹ درمی کرتے ہی ہیں، جلدی سے اس سے نتیجہ کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ دیکھیے وہ اتنی دلیلوں کے بعد بھی ہٹ پہ ضد پہ اڑے رہے، تو اب چونکہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، اے محبوب اب آپ اعلان کیجئے۔ اب مناظرے کو مباہلے میں بدلا جا رہا
رہا ہے، اس لیے کہ مناظرے میں چیٹنگ ہو سکتی ہے، مباہلے میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لیں۔ مباہلہ کہتے ہیں اس کو یہ ہے کہ دو فریق جو دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، اور جب بد دعا کرتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر جو باطل ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے وہ بچتا ہے۔ جیسا کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، قادیانی کو ان لوگوں نے مباہلے کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے کہا اگر تو حق پر ہے تو تو ہم 3 دن کے اندر اندر مر جائے، اور اگر ہم حق پر ہے تو تو 3 دن کے اندر اندر مر جائے۔ اس طریقے کی باتیں ہمارے بزرگوں نے کہی، اور 3 دن کے اندر اندر قادیانی مر گیا، اور اس کے بعد اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ تو ابھی بھی مباہلے تو مناظرے میں چرب زبانی چل سکتی ہے، آدمی باتیں گھما سکتا ہے، لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ صاف آتا ہے، کیونکہ اب وہاں فیصلہ رہا اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ کو میں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، عیسائیوں کو اعلان کیا جا رہا ہے، مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم خود آئیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ہلاکت کی دعا کریں۔ عیسائیوں تک یہ بات پہنچی، اتنے ڈھیٹ تھے کہ وہ اس پہ تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، ہم خود بھی آئیں گے۔ وہ تو لے کر کے آئے میدان میں۔ اب میدان میں بس 2 میدان میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور بات پوری ہو جائے گی، تاکہ عظمت اہل بیت آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ کو دین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ جانا تھا ہلاکت کی دعا کرنے، دعا نبی نے کرنا تھا، اور آمین کہنے کے لیے ابناءنا نساءنا اللہ اکبر یہ تھے، تو اب حضور علیہ السلام خود دعا کرنے والے تھے، وہ لوگ ادھر دعا کرنے والے تھے، ان کے ساتھ 60 لوگ تھے، ان کے بیوی بچے جو بھی تھے۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت بڑا مجمع نہیں لیا، سلیکٹڈ لوگوں کو لیا، کیونکہ اللہ نے انتخاب کیا تھا ابنانا نسانا انفسنا اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے ابنانا کی حیثیت سے، یعنی اپنے بیٹوں کی حیثیت سے، امام حسن اور امام حسین کا انتخاب کیا۔ ذرا غور کیجئے گا، اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، دھیان دینا، صرف جذبات میں نہیں سننا۔ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، یہ صرف ہمارے جذبات نہیں بلکہ قرآن کا اعلان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی حمایت کے لیے جس کو ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں وہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور گھر کی عورتوں کی حیثیت سے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ملکہ طہارت و عصمت سرکار فاطمۃ الزہرا کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، مولائے کائنات کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پنجتن پاک پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ ہے، پوری کائنات میں پنجتن پاک ہے جو اس وقت دین کی حمایت کے لیے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہاں پر تھوڑی آپ کی اور توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ حمایت دین کے لیے اپنی شہزادی کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائی کو ساتھ میں، یعنی اپنا کنبہ ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن چلنے کا انداز کیا ہے ذرا غور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مولا حسین رسول اللہ کی گود میں ہے، اور مولا حسن نے رسول اللہ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ غور فرمائیے گا، یہاں دھیان دینا، حضور نے خود اٹھا رکھا ہے امام حسین کو، امام حسن کو انگلی پکڑا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جس دن سے رسول اللہ نے ان کو انگلی پکڑائی اس دن سے ان کو دونوں جہان کا مشکل کشا کر دیا۔ اللہ اکبر۔
اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ فرمائیں. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا فاطمہ جب میں چلوں تو میرے پیچھے تم چلو اور جہاں میں قدم رکھوں, توجہ کرنا, جہاں میں قدم رکھوں اور قدم رکھ کر کے اٹھا لوں تو میرے قدم پر تم اپنا قدم رکھنا. اور آخری میں مولا مشکل کشا سے کہا کہ علی تم پیچھے پیچھے چلنا, جب فاطمہ قدم رکھے اور اپنا قدم ہٹا لے تو تم ان کے قدم پر اپنا قدم رکھنا. اب اس ترتیب کو اندازہ کریں, اس سے پہلے کوئی قافلہ اس ترتیب سے نہ چلا اور اس کے بعد اب کون چل سکے گا اس ترتیب سے. کہ اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں, اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں کہ اگر باپو آپ کے ساتھ ہو, فقیر آپ کے ساتھ ہو, مولانا آپ کے ساتھ ہو, یہ حضرات بزرگ آپ کے ساتھ ہو, یہ بلبل صاحب آپ کے ساتھ ہو اور بچے آپ کے ہوں, تو آپ کیا باپو کو بچے تھمائیں گے یا مجھے تھمائیں گے یا ان کو تھمائیں گے؟ بلکہ ان کے بچے بھی آپ اپنی گود میں لے لیں گے, کیونکہ مخدوموں کے بچے خادم لے کے چلتے ہیں, خادموں کے بچے مخدوم لے کر کے نہیں چلتا. حضور تو ساری کائنات کے مخدوم ہے, حضور تو جبریل کے بھی مخدوم ہے. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم, تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے. سیدہ ہو کر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی خادمہ ہے, شہزادی ہے لیکن خادمہ ہے. اللہ اکبر, جگر کا ٹکڑا ہے مگر خادمہ ہے, اس لیے کہ حضور حضور ہے, حضور ہے, حضور صرف حضور ہے, حضور ہی حضور ہے. کہنے کہ سب کچھ ان کے سنا خاک خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے, ساری مخلوق کے وہ آقا ہیں. اندازہ کرو جب بات اتنی سمجھ میں آ گئی ایڈر اور گرد و نواح سے آنے والوں کو کہ خادموں کے بچے مخدوم لے کر نہیں چلے, یہ بات ہے نا. ہاں اب میں یہاں مثال دی میں نے, اب سن لیجئے. بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ بیٹی اور داماد جب جوان ہو تو نانا کے ہاتھ میں تو بچے نہیں دیے جائیں, مگر آج اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ کے ہاتھ میں امام حسین کو نہیں دے رہے ہیں, امام حسن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا رہے ہیں. وجہ اس لیے کہ اگر امام حسین سیدہ کی گود میں ہوتے تو آج کے ناس بھی کہتے ماں جاتی ہے تو بچے بھی زبردستی ساتھ میں لے جاتی ہے, کیونکہ بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے. تو بچوں کو تو ماں ہر جگہ لے جاتی ہے, دعوت آتی ہے ماں کو ساتھ جاتے ہیں بچے, میٹنگ میں جاتی ہے ماں ساتھ جاتے ہیں بچے, محفل میں جاتی ہے ماں ساتھ جاتے ہیں بچے. ماں کے ساتھ بچوں کا ساتھ جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کی ضرورت ہے. اس لیے نہ مولا علی کے ہاتھ میں دیا, نہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیا. نبی نے سوچا ہوگا اگر ان کے ہاتھ میں دوں گا تو دشمنان اہل بیت ان دونوں کو کٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اپنی گود میں لے کے بتا دیا ماں کی محبت نہیں لے کر جا رہی ہے, دین کی ضرورت لے کر کے جا رہی ہے. آپ کیا سوچے کربلا میں دین بچایا, کربلا سے پہلے بھی بچایا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ان کمیٹی والوں کو دعا دے دو کہ اس طرح کی یہ عنوان دے کر کے یہ پتہ کرواتے حضور گود میں لے کے جا رہے ہیں, حالانکہ حضور کی دعا کو کسی کی آمین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حضور گود میں لے جا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور حکم کس کا؟ بنانا. حضرت قاسم کا وصال ہو چکا ہے, پھر کہاں جا رہے بنانا اپنے بیٹوں کو لاؤ تاکہ یہ بھی پتا چل جائے نبی بیٹوں کی حیثیت سے ان کو لاؤ, تاکہ دوست اور دشمن سب دے
نسل چلے گی، اس کے علاوہ کوئی میدان میں دیکھیے دشمن تو سازش کرتا ہے لیکن اللہ شر میں خیر لاتا ہے نا، اللہ شر میں خیر، دشمن سوچ رہا ہے یہ کرے، اللہ نے بتا دیا ابنانا کون ہے، دیکھو میرے محبوب کے، دیکھ لو نا ابنانا کون ہے، نسانا کون ہے، دیکھ لو، اللہ اکبر۔ تو بہرحال انگلی امام حسن نے پکڑی، آپ کی توجہ ہے تو میں پڑھوں، اہل بیت پڑھنے کے لیے تو پھر آپ کو بھی زندہ رہنا پڑے گا نا، ہاں ایسے سست پڑھو گے تو تھوڑی اہل بیت پڑھا جائے گا، کبھی کبھی تو ایسی محفلیں پڑھی جاتی ہے، عرس بالا پیر کا ہے اور بالاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، سارے بالاؤں سے بالا رہی بالائیے دوست، سارے داراؤں سے دارا رہی دارائیے دوست، سارے اونچوں سے اونچی رہی دارائیے دوست، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام چلے، محسوس کرنے کی بات، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، 1450 سال سے لکھے بھی جا رہے پڑھے بھی جا رہے، موبائلہ کس کو نہیں پتا، کوئی نیا عنوان لایا، کوئی میں نے احسان کیا نا، اصل میں پڑھنے لکھا ہوا تو ایک ہی رہتا ہے لیکن پڑھنے کا فرق رہتا ہے، ہاں تو تھوڑا سا اب اس کو پڑھیے، سمجھ کی پڑھیے، توجہ، انگلی پکڑی حسن مجتبیٰ نے، گود میں ہے امام حسین، جس کے تلوے عرش سے اونچے ہوں، جس کے تلوے عرش سے اونچے ہو، اس کی گود کی اونچائی کا اندازہ کون لگا سکتا؟ حسین جس وقت نبی کی گود میں ہے، عرش بھی حیرت سے دیکھ رہا ہوگا کہ مجھ سے بھی کوئی اونچا ہے، اس لیے کہ نبی کی گود کا انداز، ارے جس دن ان کے تلوے عرش پہ پڑے تو عرش کو معراج ہو گئی، جب تلوے چوم کر عرش معراج پاتا ہے تو نبی نے جس حسین بادشاہ کو گود میں اٹھایا ہوگا اس حسین کی اونچائی کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں ہے امام حسین کی؟ کیا لوگ باتیں کرتے، زبردستی یزید کو سامنے لاتا، اس کتے کی اوقات ہے امام کی جوتیوں میں آنے، جو امام کی جوتیوں کے قابل نہیں ہے اس کو امام کے مقابل میں لانے کی غلطی نہ کرو، اس لیے کہ کجا یہودی اور عیسائیوں کے بیچ میں پلنے والا اور کجا نبی کی گود میں پرورش پانے والا، کدھر کتوں سے کھیلنے والا، کدھر نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، کدھر؟ او پاگل ہوئے ہو، کوئی تو معیار ہوتا ہے بھائی، انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے کوئی نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، جس نے نبی کی زلفوں سے کھیلا ہے اس کو حسن یا تو حسین بادشاہ کے نام سے جانا جاتا۔ بات ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے حسن بادشاہ کو انگلی پکڑائی، حسین بادشاہ کو گود میں لیا اور اس کے بعد حضور چلے کا سیدہ پردے میں پیچھے چلو، جہاں سے میں قدم اٹھاؤں وہاں تم قدم رکھنا، مولا سے کہا تم آخری میں چلو، سیدہ کے قدم پہ تم قدم رکھنا۔ آگے پڑھنے سے پہلے جب یہ 5 چہرے ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ 4 چاند لگ گئے، چاند تو ایک ہی ہے، 4 چاند کدھر ہوتے ہیں؟ تو اس ایک آمنہ کے چاند کے ساتھ یہ 4 چاند دیکھے تو یہ 4 چاند اس طرح لگتے ہیں، ورنہ چاند کدھر ہوتے ہیں؟ چاند تو ایک ہی ہے، چاند تو ایک ہی ہے، یہ 4 چاند اس طرح لگتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو غور کرنا ہے تو بتا دوں، ان 4 چہروں کو بلکہ 5 چہروں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہوگا کہ نبی کی جوانی بھی ساتھ میں ہے، نبی کا بچپنا بھی ساتھ۔ آمنہ کے لال نے فاطمہ کے لال کو جب گود میں لیا ہوگا تو ایسا لگتا ہوگا جیسے چاندی کی رحل پر ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھ دیا گیا۔ جو تصور کرنا ہے کر لے، تخیلات کی دنیا بڑی وسیع ہے، لیکن آگے بات چلتے کرتے ہیں۔ ایسے میں حضور ایسے کیوں چلے؟
کہ سیدہ کو کہتے ہیں کہ میرے قدموں پہ، میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا، یہاں مختصر میں پڑھا اور تفصیل سنیے تو کبھی وہ جو ریکارڈ ہے سن لینا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن غور سے سن لیجئے، بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ آج تو ہماری بیٹیوں کو ہم اسکول بھی اکیلے بھیجتے ہیں، کالج بھی اکیلے بھیجتے ہیں، پکنک پر بھی اکیلے بھیجتے ہیں، بازار میں بھی اکیلے بھیجتے ہیں۔ اتنا بیزی ہو گیا مسلمان کہ اس کو اپنی آبرو کی حیثیت ہی نہ معلوم رہی۔ بچیوں کو اکیلے بھیجیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، افیئر کے معاملات ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اسکول پڑھانے کا شوق ہے تو اسکول کے زینے تک خود پہنچاؤ اور اسکول کے زینے سے خود اٹھا کر کے لاؤ۔ اتنی احتیاط کر سکتے ہو تو پڑھاؤ، ورنہ ایسی تعلیم کو آگ لگے جو آبرو کا سودا کر کے ملے، کیونکہ مومن کی آبرو کعبۃ اللہ کی آبرو سے بڑھا دی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبے تیری حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، اس لیے اپنی حرمت کا خیال کرو۔ میرے بھائیوں، بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ سیدہ نکلی ہے گھر سے، پردے میں ہے، اور ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دے۔ جو دوپٹہ ان کے سر پہ رکھا رہتا تھا اس کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دے۔ میں اس پر گھمنڈ کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں ہمارے نبی کی شہزادی ایسی ہے کہ کائنات کے اندر کسی گھر میں ایسی متقی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو، وہ جو سر پہ اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ جس کو چاند و سورج نہ دیکھے وہ سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ہماری چھاتی 56 کی نہیں 72 کی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اس کو بہت گہرائی سے صوفیہ علماء محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی محسوس کر سکتے تو گھر جا کے محسوس کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے گھر میں اتنی متقی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ ایسی متقی بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے گھر کی بیٹی کے تقوی کا یہ عالم ہے، اس رسول اللہ کے تقوی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی پرہیزگاری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دراصل سیدہ فاطمہ اس میدان میں پہلی مرتبہ جا رہی تھی۔ یہ تو ہماری بیٹی ہے نا جو کدھر بھی کدھر گھومتی رہتی ہیں، یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے جو کبھی آنگن چھوڑ کر کے کبھی انہوں نے دہلیز کو پار نہیں کیا تھا۔ اور یہ تو فاطمہ ہے بھائی، جو سیدہ فاطمہ کی بات کی بیٹی ہے، جسے ام الخیر فاطمہ کہتے ہیں، جو غوث پاک کی امی ہیں۔ انہوں نے کبھی گھر سے آنگن نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے ان کے ابا ان کو کہتے تھے یہ تو لنگڑی ہے، وہ کبھی آنگن میں بھی نہیں گئی۔ تو جب 11ویں 12ویں نمبر کی بیٹی کے تقوی کا یہ عالم ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم تو بس پڑھ کے نعرہ لگا دیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں یہ پرہیزگاری کا ماحول ہے؟ یہ ماحول تو آپ بنا بھی نہیں سکیں گے کہ چاند و سورج بھی نہ دیکھیں، لیکن اتنا ماحول تو آپ بنا سکتے ہیں کہ اجنبی مردوں سے آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، انہیں پردے کا پابند بنائیں۔ یاد رکھنا، جب تک بیٹیاں پردے کی پابند تھیں اس وقت تک کہ ہماری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی، ہماری بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات ناجائز قائم نہیں کرتی تھی، ہماری بیٹیاں جو ہے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں لڑاتی تھی۔ یہ پردہ بہت قیمتی شے ہے، یہ پردہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جب سے پردہ ہمارے سماج سے گیا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے پردے کو نافذ کیجئے، پردے کا نظام قائم کیجئے، اور پردہ کروانا بیٹی کو ذلیل اور رسوا کروانے کے مترادف نہیں ہے، پردہ کرانا بیٹی پر شک کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ جب پردہ کراتے ہو تو یہ پردے کی برکت سے تمہاری بیٹیوں کو اللہ ان کے نصیبے بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات گھر چھوڑ کر کے کبھی آنگن میں نہیں گئی تھی، اور اللہ کے حکم پر پہلی مرتبہ میدان میں جا رہی۔ تو حضور کس شان سے لے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنا قدم رکھا پہلے، اور اپنے قدم اور سیدہ فاطمہ کے قدم کے اپنے قدم کو زمین، توجہ، اپنے قدم اور زمین کے بیچ، سیدہ کا قدم اور زمین کے بیچ رسول اللہ نے اپنے قدم کو پردہ بنا دیا۔ اتنی بات سمجھیں؟ زمین اجنبی،
سیدہ کا قدم، دونوں کے بیچ نبی کا قدم، اور نبی کا قدم زمین، اجنبی زمین، یعنی اجنبی زمین بھی سیدہ کی نالین کا نقش اپنے اندر ڈائریکٹ نہ لے سکے. یہ نبی کی غیرت ہے، یہ نبی کی غیرت ہے. ادھر والو اس پہ وشت کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ تقدس ہے میرے مذہب کا. سبحان اللہ. ہمارا رسول وہ ہے جو بیٹی کا اتنا خیال کرتا ہے، بیٹی کی نالین کے نقوش کا اتنا خیال کرتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اجنبی زمین اور نقش قدم فاطمہ الزہرا کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی. پھر سیدہ نے قدم رکھا تو اب کوئی اجنبی مرد نقش قدم فاطمہ پر اپنا قدم نہ رکھ سکے تو کہا علی تم قدم رکھ کے فاطمہ کے نقوش قدم کو مٹا دو. اس شان سے لے گئے. لیکن اب یہ تو میں نے پڑھا، پہلے بھی پڑھا تھا. اب یہ پانچوں پہنچے میدان میں. اصل یہ بتانا ہے، دو میدان کا ذکر کرنا تھا، ایک میدان کا ذکر اینڈ پہ پہنچ رہے. توجہ فرمائیں، تھوڑی تھوڑی بارش کی بوندیں ٹپک رہی ہے اور آپ میں کہ کچھ لوگ سائیڈ ہونا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم تو ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ دعا کرو بارش ہو، بغیر دعا کے ذکر سیدہ پہ ہو رہی ہے تو بھاگنا چاہتے. جس کی آمین کہلوانے کے لیے حضور ساتھ لے جائے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. سارے کام بنیں گے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. توجہ فرمائیں. یہ پانچوں نفوس پہنچے میدان میں اور ادھر سے وہ 60 بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے وہ اپنے پادری جو ہوتے تھے وہ عیسائی مذہب کے بہت بڑے رہنماؤں کو پادری کہتے تھے. اور وہ بھی آج کل کے پادری نہیں، وہ آج سے 1450 سال پہلے کے پادری. دونوں آمنے سامنے ہیں، اب ہاتھ اٹھنے والے ہیں. حضور علیہ السلام ان کے لیے بربادی کی دعا کریں گے اور معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے معاذ اللہ جسارت کریں گے. اللہ اکبر. ان کا سب سے بڑا پادری جس کا نام عاقب تھا، جسے عبد المسیح کہتے ہیں، عبد المسیح نے جب پانچوں کو دیکھا، سیدہ تو پردے میں تھی، سیدہ پردے میں تھی. عبد المسیح نے جب وہ پانچوں کو دیکھا تو پانچوں کو دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹا. اب تک منصوبہ ہے مباہلے کا، لیکن پانچوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے ان سے نہیں لڑنا. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، جو کلمے کے خلاف آئے ہیں کہ ان سے نہیں لڑنا. تو اب چونکہ پیچھے قوم کھڑی تھی، کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. او عیسائیوں، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ان سے نہیں. دیکھو کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن اتنی عقل خدا نے دی، سب سے لڑنا، اہل بیت سے نہیں لڑنا. اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا انعام کیا ملا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ یہ حماقت کرتے تو ان کے سر پہ بالکل عذاب آ چکا تھا. 1 سال کے اندر پوری دنیا سے عیسائی ختم ہو جاتے اور اللہ یہ جو سامنے کھڑے تھے ان سب کو سور اور بندر بنا دیتا. ابن جب عاقب عبد المسیح نے ہوشیاری سے کام لیا. چہرے، بھائی آدمی کافر ہو لیکن ہوشیار ہو تو چہرے پہچان سکتا ہے. آخر وہ چہروں کی چمک کیا ہوگی جس سے عیسائی بڈھا بھی جو ہے مرعوب ہو کے کہتا ہے ان سے نہیں لڑنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں جو بات اس عیسائی کافر کے سمجھ میں آئی، کاش ان کلمہ پڑھنے والوں کے سمجھ میں آ جاتی تو یہ کربلا میں سامنے نہ آتے. دیکھو یزید کا نقصان کیا ہوا، وہ اپنی نسل بچا لے گیا. عبد المسیح اپنی پوری قوم بچا لے گیا اہل بیت سے نہ لڑ کے.
لڑا نہیں اس نے. آج تک دنیا عیسائیت پر احسان ہے عبد المسیح کا کہ باطل ہو کر بھی بچ گیا، صرف اس لیے کہ اہل بیت سے نہیں لڑا. اور یزید لڑ کر کے دیکھ لو، اللہ نے اس کی پوری نسل کو ختم کر دیا، قبر کا نشان بھی نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے عیسائی ہو کے بھی نہ لڑو گے تو بچا لیے جاؤ گے، کلمہ پڑھنے والے ہو کے بھی لڑو گے تو ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ گے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ ہے نبی کا خاندان. عیسائی کو سمجھ، اچھا یہ قرآن ہے، یہ بھی کہتے ہیں. یہ سنی لوگ تو ادھر ادھر سے اٹھ پٹانگ باتیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ اٹھ پٹانگ نہیں ہے، یہ صرف قرآنی بات ہے، سب نے لکھا ہے. بتاؤ یہ نبی کا خاندان ہے. نبی اب سننا، امام حسین پورا خاندان کربلا میں کیوں لائے؟ آخری بات ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے کیوں لائے کربلا میں، خاندان کیوں لائے؟ سنیے غور سے سنیے، اینڈ کر رہا ہوں بات کو. کیوں لائے؟ حضور تو میدان میں خاندان لے آئے، لوگوں نے گواہی بھی دے دی، عیسائیوں نے تک گواہی دے دی کہ یہ وہ چہرے ہیں، اگر ہٹانے کی دعا کریں تو پہاڑ بھی ہٹ جائے، اللہ ان کی دعا رد نہ کرے. امام حسین کربلا میں خاندان کیوں لائے؟ کیونکہ یزید کا تو پلان تھا کہ امام حسین ہر سال حج کرتے ہیں، پیدل کرتے ہیں. اب تو مکے میں ہے، عرفات اور منی میں چپکے سے جا کر کے لاکھوں کے مجمع میں ان کا مرڈر کر دیا جائے. شہادت تو ہونی تھی، شہادت سے بچنا نہیں تھا. لیکن اور حضور بھی کیا کریں، شہادت کہاں ہوگی؟ کربلا میں، میدان کربلا میں ہوگی. ہاں میدان میں ہوگی. جب میدان میں ہوگی، معلوم ہے امام علی مقام کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ کجاوے یہاں ہوں گے اور اونٹ یہاں بیٹھیں گے، وہ پوری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ امام یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی آپ اکیلے آتے نا، حضرت عباس کو لے آتے نا، زیادہ سے زیادہ شہزادہ علی اکبر کو لے آتے نا، آپ امام قاسم کو لے آتے، جوانوں کو لے آتے، اتنے بھی آ جاتے تو بھی شہادت ہو جاتی، کافی تھا. علی اصغر کو کیوں لائے؟ سکینہ کو کیوں لائے؟ حضرت سیدہ زینب کیوں آئی؟ حضرت ام کلثوم کیوں آئی؟ رباب کیوں ہے؟ شہربانو کیوں ہے؟ لیلا کیوں ہے؟ خواتین کیوں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں ہیں؟ تو یاد رکھنا. اب اس کا جواب دے کر بات مکمل کر رہا ہوں. جب لوگ کسی بزرگ خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی بات الگ تھی اور اب کی بات بچوں کی الگ ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. بہت آسان معاملہ ہے انکار کا، ہے نا. جیسے آج بھی آپ کسی بزرگ کی، جیسے آپ کے پیر ہوں تو پیر صاحب بڑے متقی پرہیزگار تھے، پیر کا بیٹا نمازی بھی نہیں لیکن بن گیا جانشین. کہتے ہیں اب ہم نہیں جاتے یار ملنے کے لیے، ہم ملنے کے لیے نہیں جاتے کیونکہ پیر کی بات الگ تھی، بچوں کی بات الگ ہے. بچے باپ جیسے تو نہیں ہے نا، اس لیے مانے نہیں جائیں گے. تو چونکہ اب اس واقعے کو نصف صدی گزر چکی تھی، مباہلے والے واقعے کو، تو یزیدوں کو ننگا کیسے کرنا تھا؟ کیونکہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مباہلے میں جو 5 تھے ہم تو ان کو مانتے ہیں لیکن ان جیسے اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم نے نہیں مانا. بھئی نہیں مانا تو پھر بات بہت بڑی پھنستی. آج ثابت کرتے کرتے اہل حق کو دانتوں تلے پسینہ آ رہا ہے، یہ کاٹ رہے وہ کاٹ رہے، یہ مشکوک کر رہے وہ مشکوک کر رہے، سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی کے فضائل پر جتنی حدیثیں، اس کو کسی نے ضعیف کہہ دیا، موضوع کہہ دیا، نبی کی عظمت کا ذکر کرنے کو شرک کہہ دیا. کیا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اب آپ بتائیں. تو امام حسین اس ہوشیار مفکر کا نام تھا. فرمایا نانا نے 5 کو مباہلے کے میدان میں لایا اور میں 72 کو اور اپنے گھر کے تقریباً 25 سے زائد افراد کو کربلا کے میدان میں لاؤں گا. اور جب کربلا کے میدان میں لاؤں گا، خدا کی حکمت 1500 لوگوں سے بھی وہ کام ہو سکتا تھا، معاذ اللہ 1500 لوگ بھی کربلا کی جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن 22,000 کا لشکر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 3-4 ہزار قتل ہو جائیں گے، کربلا پورا ہو جائے گا. لیکن یہ ہزاروں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ یہ دیکھ لیں گے کہ وہاں اگر حسن ہے تو حسن کا بچپنا جیسا تھا، اس سے ہٹ کر
علی اصغر کا بچپنا نہیں تھا، وہاں سکینہ کا، اللہ اکبر، وہاں فاطمہ کا جو تقدس تھا، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ مباہلے کے میدان میں جیسے بے مثال تھی، فاطمہ کی 7 سال کی پوتی سکینہ میں بھی کردار کے معاملے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اصل الگ ہے نسل الگ ہے۔ کربلا میں پورے خاندان کو لا کے بتا دیا، ادھر اصل کا کردار دیکھ لو اور ادھر نسل کا کردار، ادھر حسن اصل دیکھ لو ادھر حسن نسل دیکھ لو۔ پڑھ دوں 2 جملے میں پڑھ دوں، دیکھو ادھر حسن ہے مصطفیٰ کا، ادھر تصویر مصطفیٰ علی اکبر ہے، ادھر حسن ہے سیدہ فاطمہ کا، ادھر ثانی فاطمہ سیدہ زینب ہے، ادھر کردار ہے سیدہ فاطمہ کا، ادھر سکینہ کردار پر ہے۔ اللہ اکبر، اگر ادھر ہے علی مرتضیٰ ہے تو ادھر ہم شبی علی مرتضیٰ غازی عباس موجود ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حسن ہے ادھر ابن حسن حضرت قاسم ہے۔ ذرا توجہ تو فرمائیں، لیکن بات اتنی ہے وہاں دعا کے لیے آئے، یہاں دعا نہیں کی۔ وجہ لڑے تو وہی لوگ دیکھ رہے، اگر دعا کر دیتے تو وہ بھی برباد ہوتے، لیکن لوگ کہتے یہ کیسے نبی کے گھر والے ہیں کہ در والوں کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں۔ آبروئے اہل بیت پر دھبا بھی نہ آئے، ادھر ہی تم ہی لڑنا شروع کرو، تمہارے اوپر سب جائے، ہم نہ بد دعا کریں گے نہ لڑیں گے۔ لڑا تھوڑی، صرف اپنا دفاع کیا، ورنہ اگر لڑنے پر آ جاتے لڑنے پر آ جاتے، میں کل کی کتاب کی بات نہیں آج کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو ذکر حسین کے نام پہ کمیٹی نے بلایا تو بیٹھنے کو یہاں جگہ نہیں ہے، اگر امام حسین لڑنے کو بلاتے تو کربلا میں کدھر جگہ ہوتی؟ جس کا ذکر سننے کے لیے جگہ کم پڑ جائے اس کا رخ انور دیکھنے کے لیے جگہ کدھر ہوتی؟ لیکن مولا نے بلایا نہیں کیونکہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، مولا نے بلایا نہیں، اس لیے وہ تو حجت تمام کرنے گئے تھے، یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے گئے تھے۔ میرے بھائیوں اندازہ فرمائیں، جو کردار آپ کو وہاں نظر آتا وہی کردار امام نے ایک ایک کو بتایا، اور سب کو دیکھ لیا لوگوں نے۔ علی اصغر سرکار کو دیکھا، 6 مہینے کا شہزادہ ہے، اتنا باغیرت ہے، جاتا تو ہے مگر یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں پیتا۔ بولے جس کا 6 مہینے کا ایسا ہو اس کا 56 سال کا حسین اعظم کیسا ہو؟ جس کی نسل اتنی باغیرت ہو ان کی اصل کتنی باغیرت ہوگی۔ ایک آخری بات کے طور پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، سیدہ زینب کے کردار کو آپ دیکھیں، بڑا کردار ہے، کبھی وقت رہا تو اس پر کبھی بات ہوگی، لیکن آج میں صرف سیدہ سکینہ کا کردار آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سکینہ نے اپنی دادی سیدہ فاطمہ کے کردار کو کس طریقے سے زندہ کیا۔ 7 سال کی شہزادی، 7 سال کی شہزادی، امام شہید ہو گئے، امام علی مقام کی بڑی دردناک شہادت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، ہم لیٹ ہوئے اور مجھے غالباً 3:30 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے شہزادے امام علی مقام امام حسین بادشاہ کی شہادت ہو گئی، دردناک شہادت ہے۔ 33 زخم تھے تلواروں کے، 34 زخم تھے نیزوں کے، اور تیروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، پورا وجود تیروں سے لہو لہان تھا۔ ایک تیر آیا حسین بادشاہ کی پیشانی میں لگا اور عرش کا تارا چکرایا اور سیدہ کا لال زمین پر آیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے اتنی تفصیل کے ساتھ امام حسین بادشاہ کی شہادت بیان کی تھی کہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاشور کی شب میں کسی خاتون نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کنکریاں چن کر اپنے دامن میں ڈال رہی ہے، تو اس خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں اور کنکریاں اپنی دامن میں کیوں ڈال رہی ہے؟ تو اس خوبصورت خاتون نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور
کل صبح عاشور کے دن جب جنگ ہوگی تو جنگ کے اینڈ پر میرا بیٹا حسین اسی جگہ پر گرے گا. ماں ہوں نا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کنکریاں پہلے سے ہٹا لوں تاکہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے تو اس کو کنکر نہ چبھنے پائے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں، شاید آپ نے اپنے خطبہ سے سنا ہوگا، امام حسین کی جس دن شہادت ہو رہی تھی سارے انبیاء کی ارواح کربلا کے میدان میں تھی. خود اللہ کے رسول بھی کربلا کے میدان میں، مولا علی بھی کربلا کے میدان میں، سیدہ فاطمہ بھی کربلا کے میدان میں. سب امتحان دیکھنے کے لیے آئے ہیں. علامہ ارشد القادری پر اللہ رحمت فرمائے، ایک جملہ خوبصورت لکھا، انہوں نے کہا آج کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے، سارے اللہ والے اپنی قبروں کو چھوڑ کر آج کربلا میں جمع ہے. کربلا کو کس طریقے سے رشک جنت بنا دیا ہے کہ سب اپنی اپنی قبور کو چھوڑ کر آج کربلا میں امام حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے آئے. امام علی مقام زمین پر تشریف لائے. زمین پر آنے کے بعد مختصر یہ کہ حالت سجدہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ کو سب سے زیادہ سجدہ پسند تھا. توجہ، اب یہ بھی کردار دیکھیں. حضور پیدا ہوئے سب سے پہلے سجدہ کیا، امام حسین نے آخری سجدہ کیا. نبی کی زندگی کا آغاز سجدے سے، امام حسین کی زندگی کا انجام سجدے پر. بتایا جا رہا ہے اگر نبی والے اور اہل بیت والے بننا ہے تو سجدے پر شروع ہے، سجدے پر ختم. جس کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے نہ وہ امام حسین والا ہے نہ وہ نبی والا. بڑی معذرت کے ساتھ، چیٹنگ نہیں کرنا، منافقت نہیں کرنا. کہتے ہم جان دے دیں گے نبی کے نام پہ، 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے سجدے کے لیے. کیسے جان دو؟ ہنسنے کی بات نہیں. بتائیے آج ہمارے مسائل سب سے زیادہ اس لیے ہیں ہم نے سجدہ چھوڑ دیا. ڈگریاں رکھ کر بھی نوکری نہیں ملتی، وجہ سجدہ چھوڑ دیا. رشتے نہیں ہیں، سجدہ چھوڑ دیا. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، سجدہ چھوڑ دیا. بے قراریاں ہیں، سجدہ چھوڑ دیا. اولاد غدار نافرمان ہے، سجدہ چھوڑ دیا. سجدے کو سمجھتے کیا ہو؟ جس دن مسلمان سجدے کا راز سمجھے گا. تم نہیں سمجھتے؟ حضور آئے، آتے ہی سجدہ کیا. امام جاتے جاتے سجدہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمارا آنا بھی سجدے کے لیے تھا اور ہمارا جانا بھی سجدے کے لیے. پھر ہماری زندگی میں سجدے کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر پڑھیں گے. بہت معذرت کے ساتھ مسجدوں کو ویران کرو گے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑے رہو گے، امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے. شربت اور کھچڑے پر صرف حسینی خون کو تولنے کی کوشش مت کرنا. میری قوم کے جوانوں، جیسے تم جلسوں میں آتے ہو پابندی سے، ویسے فجر میں آنے لگ جاؤ. انقلاب نہ آئے تو پھر دیکھنا، تبدیلی نہ آئے تو پھر دیکھنا. آج مسجدوں میں دھول ہے، گرد ہے، غبار ہے. اسی سجدے کے تحفظ کے لیے تو امام نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. بلکہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کربلا میں شہادت کے دن بھی نبی کی بیٹیوں نے سجدہ نہیں چھوڑا. ایک میت ہو جائے نا ایکسیڈنٹ میں، پورا محلہ بھول جاتا ہے نماز کو اور ساری چیزوں کو. 72 لاشیں سامنے پڑی. سیدہ زینب کہتی ہے بہت رو چکے ہو، بہت رونا باقی ہے، پہلے نماز پڑھو. چلو اٹھو نماز. غور فرمائیں، ذرا غور کیجئے نماز کی ہے. آج بہنیں بچیاں نماز نہیں پڑھتی، کہتے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا نماز پڑھ کے دیکھ، جس نماز سے اللہ ملتا ہے رشتے کی کیا اوقات ہے؟ روزی نہیں ملتی. میں نے کہا جس نماز سے رزاق ملتا ہے روزی نہیں مل سکتی. سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. جب تک مسلمانوں کے پاس سجدہ تھا مسلمان تھے. جب سے سجدہ گیا ذلیل رسوا ہو رہے ہو. ہر وقت تو تم خوف میں ہو، خوف میں. لوگ تم سے خوف کھاتے تھے، اب تم خوف میں ہو. بہرحال بات دور نہ نکلے، میں بات کو سمیٹتے ہوئے چل رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں بات کو سمیٹتے ہوئے چل رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس 7 سال کی نبی کی شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں جسے سکینہ کہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ بھی تو پتا چلے کہ جس کے گھر میں 7 سال کی نواسی اتنی بے مثال ہے، اس نبی کی بیوی سیدہ عائشہ کتنی بے مثال ہوگی.
ہے جس کی تربیت امام حسین نے کی ہو، اس سکینہ کا کائنات میں جواب نہیں ملتا، تو جس کی تربیت خود مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہو، اس سیدہ عائشہ صدیقہ کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ عائشہ صدیقہ کو جاننے کے لیے شریف ماں کا خون جسم میں ہونا ضروری ہے، ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور باپ ایک نہیں ہوتا، نہ وہ عظمت عائشہ کو جان سکتا ہے، نہ وہ عظمت سیدہ فاطمہ کو۔ سیدہ، میں منبر پر کوئی گالی گلوچ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات کہہ دوں، جن کے نسب ٹھکانے پر نہیں، وہ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ جس کی طہارت میں اللہ قرآن کی 18 آیتیں نازل کرتا ہے، اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور ذرا غور تو کریں، نبی پہ الزام لگانے والوں، ارے نبی کے غلاموں کی جب شان یہ ہے، اللہ اکبر، صابر پاک کو دیکھو، غوث پاک کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر، اندازہ فرمائے نبی کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا کر دیا، ویسا، کیا اعتراض لے کر کے بیٹھے ہو؟ ہمارے پاس آؤ تو بات سمجھ۔ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نبی کے آئینے میں۔ اتنا ہی کہہ دوں، ایک دن ابو جہل آیا، ابو جہل جانتے ہیں نا اس گنڈے کو، ابو جہل آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہم ایسے نہیں کہتے، ہم تو غلام خانہ زاد ہیں، ہم تو القاب و آداب سے کہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے سن لیجئے، آج کے آپ بھی بہت متاثر ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پہ آیا، ارے یوٹیوب پہ آیا تو دیکھتے کیوں ہو؟ واٹس ایپ پہ کیوں شیئر کرتے ہو؟ ایک چیز ہے، اگر تمہاری امی کو کسی نے گالی دی، ماں کی گالی دی، تو امی کو جا کے بولو گے امی فلاں نے یہ ماں کی گالی تجھے، وہ نقل کرو گے کیا؟ کرو گے؟ شرم نہیں آتی؟ نبی کی گستاخیوں کی ویڈیو تم کیوں عام کرتے ہو؟ یہ جو سستی شہرت حاصل کرنے والے نالائق ہیں، اگر تم عام کرنا چھوڑ دو یہ گمنام ہو جائے۔ ان کی اوقات کیا ہیں؟ تم نادانی کرتے ہو۔ مجھے کتنے لوگوں نے بھیجا، میں نے کہا میں میرے نبی پر جو گالی دی گئی اس کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور اس کو میں نے سمجھایا کہ تو نہ مجھے نہ بھیج، کسی اور کو بھی نہ بھیج۔ کیوں بھیجتے ایک دوسرے کو؟ جیسی ایک دوسرے کو منع کرو، یہ بات ہمیں آگے نہیں بڑھانا، سننا بھی نہیں۔ لیکن اب بات میدان میں آ گئی تو میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ باتیں کریں گے جن کے نہ باپ کا ٹھکانہ نہ ماں کا ٹھکانہ ہے؟ شادیاں بعد میں ہوتی ہے، بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، تم بات کرو گے میرے نبی کی عظمت پر؟ میں پوری دنیا میں گستاخی کرنے والے کو کہہ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اور اگر کسی کو شوق ہے ہم نام لے کے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے احساسات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے اچھی طرح سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے وہ گنڈا آتا ہے اور آ کر حضور کو کہتا ہے کہ تم جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ، اس طرح اس نے برائی کی۔ حضور ہے، میرے آقا حضور نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ تو نے سچ کہا۔ پھر وہ تو گنڈا چلا گیا، حضور کے صحابہ موجود تھے، پھر آیا میرے آقا کا وہ یار جسے قرآن یار کہتا ہے، یار غار، یعنی صدیق الاکبر، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کہتے حضور میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا اچھا پیارا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے وہاں بھی مسکرا کے کہا ابو بکر تم نے سچ کہا۔ صحابہ حیران، ابو جہل بھی سچا، ابو بکر بھی سچے۔ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ، اس گنڈے نے آپ کی برائی کی، آپ نے کہا تو نے سچ کہا، اور صدیق نے تعریف کی، آپ نے کہا سچ کہا۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ سب سے برا تھا، اس کو نظر آ گیا ابو بکر
کردار سب سے اچھا تھا، اس کو نظر آ گیا نبی میں جن کو برائیاں نظر آتی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ماں اچھی نہیں ہے، اور نبی میں جن کو خوبیاں نظر آتی ہے اس کو اپنے ماں کا قدم چومنا چاہیے تیرے جیسا۔ جن کو برائیاں نظر آئی ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ حسان بن ثابت نے دیکھا تو کہا، اب جب آپ نے عنوان دے ہی دیا اشاروں میں تو سن ہی لیجئے۔ حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہو، اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا۔ آپ کو بتاؤں نبی کے کردار پہ یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے نبی کا کردار تھوڑا مجھ سے سن لیجیے۔ میرے نبی کے توجہ کرنا، وہ کیا جانے بیچارے ہیں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہونے والی قوم، اس اتنے بدماش لوگوں کے لیے اس سے زیادہ شریف جملے میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے کہ ان گندوں کی وجہ سے میں اپنی زبان کو گندا کیوں کروں، لیکن اس شرافت کے ساتھ میں ان کا حساب کر رہا ہوں۔ گھر جا کر کے سننا، اللہ کرے ان تک بھی پہنچے تو پھر وہ بولنا بھونکنا بند کر دیں۔ اللہ اکبر۔ او تم کیا جانو، او تم کیا جانو، تمہارے اماں کی وداعیاں بعد میں ہوئی ہے، تمہاری پیدائشیں پہلے ہوئی ہے، تمہاری آمد بعد میں ہوئی ہے، تمہاری آمد پہلے ہوئی ہے، امی کی رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں نا عظمت مصطفیٰ کو، جن کے ماں باپ نیک ہیں الحمدللہ۔ جب بھی اہل بیت اور نبی سے پیار کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی ماؤں کا تقدس یاد آتا ہے۔ مائیں پارسا نہ ہوتی تو ہم اتنے نبی اور اہل بیت کے وفادار نہ ہوتے۔ یہ اہل بیت اور نبی کی وفاداری ہماری ماں کی پارسائیوں کی وجہ سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دینا۔ میں عرض کرنے چلا تھا، اللہ اکبر، میرے نبی کا سونا سن لیں۔ یہ کہتے ہیں ایسا کیا ایسا، میں نے کہا تم بات سمجھ، جس کی حقیقت کو جبریل نہ جان سکے، سدرہ پہ رہنے والا جبریل حیران ہے، جس کی حقیقت تو جانے دیجئے، حقیقت نبی سن لیں۔ چلیں چھوڑتے ہیں، فلائٹ چھوڑ دیں، توجہ فرمائیں، توجہ کر لیں، کیونکہ میرے مولا آقا جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں بھائی۔ یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے ہیں۔ مجھے پہلے سے بتاتے تو میں 7 عنوان لے لیتا، اب آپ نے اینڈ پر جو ہے تھوڑی سی مجھے اشارہ دیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں، سن لیں۔ لیکن یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان، بھائی فلائٹ کیا چھوڑنا، ان کے لیے تو ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ پیچھے ادھر بیٹھنے والے محفل میں نہیں ہے کیا؟ ادھر والے محفل میں ایسا بولے مل کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول۔ ہم کوئی امن کو برباد کرنا نہیں چاہتے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم لڑنا لڑانا نہیں چاہتے، گالیاں دینا نہیں چاہتے، لیکن بات کہی گئی ہے تو جواب تو دینا ہے نا۔ توجہ فرمائیں، ہمارے نبی کے کردار پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جہاں جبریل جسے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے،
ایک بات ہے، حضرت عارف رومی نے کہا تھا، اپنے نبی کی شان سن لو ذرا. عارف رومی نے کہا تھا، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا، ایک دن حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہا، جبریل تم ہمیشہ آتے ہو تو لباس بشری میں آتے ہو، پردے میں آتے ہو، حالانکہ تم ہو نور، اور آتے ہو بشری لباس میں. میں تھوڑا ذوالفقار کا کام کر رہا ہوں. جو کلمہ نہیں پڑھ کے توہین کرتے ہیں ان کی بھی خبر، جو پڑھ کے کرتے ہیں ان کی بھی خبر، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. توجہ فرمائیں ذرا، جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ میرا ٹارگٹ نہیں، یاد رکھنا. گستاخ میں اس وقت صرف گستاخ رسول. توجہ فرمائیں، غور کی. اور ہم علمی جواب دے رہے ہیں، علمی جواب پہ علمی جواب. لیکن ہے یہ ذوالفقار. مولا علی کی تلوار کو ذوالفقار اس لیے کہتے کہ وہ دو دھار کی تھی، ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف کام کرتی تھی. ذوالفقار حیدری. تو یہ علمی بات ہے. توجہ فرمائیں. تو عارف رومی کہتے ہیں، تو حضور نے کہا، او تو نور ہے لیکن آتا ہے لباس بشر میں، کبھی نقاب اٹھانا، اپنی حقیقت دکھانا. تو جبریل نے کہا، حضور آپ بقی میں رات کو آئیں، تنہا آئیں تو پھر نقاب اٹھاؤں گا، اپنی اصلیت دکھاؤں گا. بس پھر حضور گئے عشاء کے بعد، تو جبریل نے اپنا نقاب اٹھایا، اپنا اصلی چہرہ دکھایا. اپنا اصلی چہرہ دکھا کے جبریل کہنے لگے، آپ بھی تو اصلی چہرے میں نہیں ہو. ایک نعرہ لگا دیں، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. یا رسول اللہ آپ بھی تو اپنی اصلی شکل میں نہیں ہو. آپ پر تو، ہم پر تو جتنے پردے، لیکن آپ پر تو 70,000 پردے ہیں. ایک ہی اٹھا دیجئے اور اتنا ہی دکھا دیجئے. تو سرکار نے مسکرا کے کہا، ایک بھی اٹھاؤں گا تو تو نہیں دیکھ سکے گا. اللہ سبحان اللہ. جبریل جس کا ایک اٹھا ہوا پردہ نہ دیکھ سکے، حضور کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات ذرا آگے بڑھ کے کرنے لگے، بات اینڈ کی طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے حضور کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ دراصل یہ ہمارے لوگوں کی نااہلی ہے کہ انہوں نے حضور کو بتایا نہیں، اس لیے ایسے لوگ بک بک کرتے ہیں. حضور کو بتاؤ حضور کیا ہے. ایک معافی کے ساتھ، میرا درد دل ہے، دیکھو اس کو رونگ مت لینا، غلط رنگ مت دینا. تم لوگ کس کی تعریف کرتے ہو جلسوں میں؟ ابا کی، دادا کی، یاسین باپو آ گئے تو ان کی، امین القادری آ گئے تو ان کی. آپ مجھے بتائیں، کیا یہ غداریاں نہیں؟ ایک گھنٹہ باپو کی تعریف، ایک گھنٹہ امین القادری. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں. تعریف جلسے میں کس کی ہونا تھی؟ حضور کی. اللہ تعالیٰ حضور کو چھوڑ کے باپ دادا کے پیچھے پڑے، حضور کو چھوڑ کے اپنے پیروں کی. ارے ایسی کرامتیں جھوٹی گڑ کے بیان کرتے ہو ممبر رسول پہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کروڑوں معجزات تھے اپنے نبی کو، وہی پڑھ دیتے. وہی پڑھ، نبی پیش نہیں کیا نا. تو ظالم آج توہین کر رہے ہیں، اور تمہارے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی کی عظمت کیا ہے. تو یہ بھی شک کا شکار ہو رہے ہیں. میرا ایک سید اس دن باپو کے گھر میں آ کے کہہ رہا تھا کہ سید اس کا جواب دے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنہ سوچی سمجھی سازش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیروں کا ذکر نہ ہو بھائی، جس کا جلسہ ہے کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن میلاد کے جلسے میں بھی تم نبی بیان نہیں کرو گے. بتاؤ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، محفل کسی کی نہیں ہوتی ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا. آج تم لوگ نبی کے ذکر میں بھی پتہ نہیں کس کا ذکر کرتے ہو، لیکن میں منع نہیں کر رہا ہوں، کرو بھائی کرو یار، جس کا کرنا ہے کرو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ارے اللہ کی سنت ہی پر عمل کر لیتے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ آمنہ کے لال کا ذکر کیا. اللہ کی سنت پہ عمل کر لیتے. دیکھو اللہ ہر نبی کو نام لے کر پکار رہا ہے. موسیٰ، عیسیٰ، آدم، داؤد، یوسف، اور محبوب کو
طہا سبحان اللہ یاسین سبحان اللہ مزمل سبحان اللہ مدثر سبحان اللہ کاف ہاء یا عین صاد سبحان اللہ کاف ہاء یا عین صاد کاف ہاء یا عین صاد نون طا سین میم. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں اور چیلنج جنہوں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری دم تک عربی پڑھا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں بتا کاف ہاء یا عین صاد کا مطلب بتا. یہ نبی کا نام ہے. ارے جس کے نام کا ترجمہ نہیں کر سکتے اس کے نام کی لوگ ترجمانی کیا کر سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. یاسین کا معنی ہے، طہا کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ تو جس کے نام ایسے بے مثال ہو کہ سر کے اوپر سے جاتے ہو اس کی ذات کیا سمجھ میں آئے گی. لیکن سن لیجئے غور سے، میرے نبی کتنے محتاط تھے. نیند میں بھی جس کی زلفیں کبھی بکھرتی نہیں تھی. اللہ اللہ. جو سونے میں بھی جس کی زلفیں نہ بکھرے، جاگتے میں اس کے کردار پر کیا سوال یا نشان کھڑا کر سکتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں، جتنے بھی سوتے ہیں، اب میں اتنی ہمت تو نہیں رکھتا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیند میں ہوتا کیا کیا ہے، لیکن سب سمجھدار ہو اتنا ضرور ہے، نیند میں بڑے سے بڑا شریف اور سنجیدہ آدمی بھی سنجیدہ نہیں رہ جاتا. لیکن میرے نبی کتنی سنجیدگی سے سوتے تھے کہ کتنا بھی بڑا عالم سوئے گا، مفتی سوئے گا، خطیب سوئے گا، ادیب سوئے گا، سید سوئے گا، صحابی سوئے گا، کتب سوئے گا، ابدال سوئے گا، سب کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن میرے نبی کتنی سنجیدگی سے سوتے تھے، نیند بھی ان کا وضو توڑ نہیں سکتی. سبحان اللہ. جس کا وضو نیند بھی نہ توڑ سکے وہ نبی کتنا بے مثال ہوگا. ایک بات اور بتاؤں، نبی 63 سال کی عمر ظاہری پائی. 63 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی نبی کا پیر پھسلا نہیں ہے چلتے ہوئے جس کا قدم نہ پھسلا ہو. چلتے ہوئے یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے آقا کی شان ہے. میں کیا کیا بیان کروں، لیکن بات ختم کرتے ہوئے کر رہا ہوں. اب سیدہ سکینہ کا کردار پھر کسی دن پڑھ دیں گے، بات اینڈ کر رہا ہوں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت، اور حضور خوبصورت بھی اتنے تھے. ہاں کیا بات. لوگ یوں ہی تھوڑی چلتے ہیں اپنے نبی پر، اس لیے کہ اتنا خوبصورت قائد تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کتنا خوبصورت قائد ہے اپنا. حسان کہتے ہیں آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کو جیسا بننا چاہتے تھے گویا ویسا ہی بنایا. ایک دن حضرت سرکار عائشہ کے سامنے حضور آئے اور آ کر نئے کپڑے پہنے تھے. نئے کپڑے پہن کے حضور نے کہا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اللہ کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھتے عائشہ کیسا لگ رہا. گھر میں حضور کے تعلقات کتنے خوبصورت تھے، بیویوں سے نئے کپڑے پہن کے پوچھتے تھے کیسا لگ رہا ہوں. کبھی تم بھی پوچھ لیا کرو نا کیسا لگ رہا ہوں، یہ بھی تو سنت ہے، پوچھ لیا کرو. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا، پوچھا کیسا لگ. وہ بھی عائشہ، یوں ہی تھوڑی عائشہ سے یہ جلتے ہیں. کیا بات. کیونکہ عائشہ پھر عائشہ ہے، صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، مومنوں کی ماں ہے. 1/3 دین امت کو عطا کرنے والی مقدس خاتون ہے، جس کے حجرے میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. جس کی شان میں قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوتی ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اکبر، عائشہ کے معاملے میں مجھے کوئی اذیت نہ دے. اللہ اکبر. وہ عائشہ صدیقہ کہ آج بھی ان کے حجرے میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں سرید کو جیسے سارے کھانوں پہ فضیلت ہے ویسے عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح فرمایا ہے. لیکن غور کریں، جب حضور نے پوچھا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں، تو ام المومنین کہتی ہے یا رسول اللہ یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں اپنے دلوں کو کاٹ لی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام کہتے وا اللہ اکبر حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی کیا تھے نبی کیا تھے نبی کیا تھے. علامہ جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت. آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت. روئے تو قرآن ماں ایما تو کہتے یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں آپ کی یا رسول اللہ آپ کی ابرو قرآن کی آیت ہے. آپ کی زلفیں قرآن کی تفسیر ہے. آپ کا چہرہ میرا قرآن ہے. آپ ہی ایمان ہے آپ ہی ایمان ہے. اور کہتے ہیں علامہ جامی کہتے ہیں حضرت یعقوب کیا بات ہے. حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول. یا رسول. حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول. دید من یوسف من مصر من کنعان من. کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ پہ قربان میرا یوسف بھی آپ پہ قربان کنعان مصر بھی آپ پہ قربان اور سب کچھ آپ پہ قربان. اللہ اکبر. اب میرے امام کہتے ہیں آخری کلام سن لیں حضور کی شان پہ بات مکمل ختم کر دوں. اہل بیت پہ شروع کیا اہل بیت پہ ختم کرتا ہوں. نبی کیا ہیں نبی کیا ہیں نبی کیا ہیں. بریلی کا قلندر کہتا ہے سر تاب قدم ہے سنے سلطان زمن پھول. سر تاب قدم گجرات والے ہیں لیکن عشق والے ہیں. سر تاب قدم سر سے لے کے پیر تک کیا ہے سلطان زمن پھول. حضور پھول ہے پھول. کہتے ہیں لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرکے کوہن پھول. اور اینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا بات رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بات سمجھے کئی جگہ پڑھا عنوان کی مناسبت سے 2 منٹ دے پڑھ دوں. حضور کی شان کیا ہے. بے شک حق حق ارشاد. جب آدمی عظمت اور تعریف کرتے کرتے تھکتا ہے تو ایک جملے میں ہوشیار آدمی کہتا ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے. کیا کل لیڈر کی سرزمین کے متعلق کوئی پوچھے گا کیسا رہا جلسہ ہوگا کیا بات ہے یار. بات سمجھے کھانا کیسا تھا 50 منقبتیں پڑھنے جائے ایک جملہ کو کیا یعنی جب آپ نے کہہ دیا کیا بات ہے یار تو پھر کیا ہوتا ہے مطلب تعریف بھی ہو گئی. میرے پاس جملے بھی اب اس کے بعد میں کچھ ختم ہے سب پھول 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 کرتے ہوئے آئے اور آخری میں کہتے ہیں کیا بات رضا. جملے ختم ہو گئے نا. کہتے ہیں کیا بات رضا کس کی اس چمنستان کرم کی. چمنستان کرم مطلب اس کرم کے گارڈن کی میں کیا بات بیان کروں. کیا بات رضا اور کیا بات رضا. میں اس پورے کرم کا یہ جو پھول گلاب کا نہیں چمیلی کا نہیں چمپا نہیں بلکہ کون سا یہ پھول ہے چمنستان کرم. کرم کا باغ کرم کا گارڈن اس میں کیا ان کی شان بیان کروں کیا بات بیان کروں. دلیل تو دینی پڑے گی نا. کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے. اس کرم کے پورے گارڈن کی میں کیا بات بیان کروں. تو کہا پھر کہا بس اتنا سمجھ لو زہرا ہے کلی. اس گارڈن کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں اور ایک پھول کو حسن کہتے ہیں ایک پھول کو حسین کہتے ہیں. جب حسن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو جس کے گارڈن کا ایک پھول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا وہ چمنستان کرم مصطفیٰ جان رحمت جیسے کوئی کیسے ہو سکتا ہے.
زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول پھول سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سیدہ زہرا کا کردار یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو چاند و سورج، جب ایک کلی ایسی ہے تو نبی تو پورا چمنستانی کرم ہے. حق حق یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے. بس میری گزارش یہی ہے آپ سے حضور، دیکھیے جو گستاخی ہو رہی نا، اس پہ گالی گلوچ اور یہ سب کرنے کی بجائے ہمیں اپنی زبان خراب نہیں کرنا. آپ اب ان سے مقابلہ اس طرح کرو، ختنہ کی محفل ہو، ڈول تاشی نہیں بجانا. ختنہ کی محفل پہ جلسہ رکھو. سبحان اللہ. کوئی ضروری نہیں کہ امین القادری کو بلاؤ، اتنا خرچہ کرو، اتنا بڑا جلسہ، کوئی بات. مسجد کے امام کو بلاؤ، پورے محلے کو جمع کرو اور بولو حضور کی عظمت پہ تقریر. سبحان اللہ. بیٹے کی ختنہ، عظمت رسول پہ تقریر. بیٹا بیٹی کی شادی، عظمت رسول پہ تقریر. ابا کی میت، کسی کی میت، عظمت رسول پہ تقریر. یعنی ہر محفل کو حضور کی شان کی محفل بنا. سبحان اللہ. بچہ بچہ جان جائے نبی کی شان کیا ہے. اگر آپ مجھے پہلے یاد دلاتے تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. اور میں نے تو اپنا مشن بنا رکھا، کہیں بھی جاتا ہوں کوئی عنوان ہو میں 10-15 منٹ عظمت رسول ضرور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ، اس کے سوا ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے لیے سب کچھ حضور ہے. بلکہ قیامت بھی اللہ جو منعقد کرے گا نا، بھائی اللہ کو نہیں پتا کون جنتی کون جنتی، اللہ کو نہیں پتا، سب پتا ہے نا. جنتی جہنمی سب پیدا ہونے سے پہلے اس کو فیصلہ کر چکا ہے. اب تو ہمیں تمہیں پیدا کرنے سے پہلے وہ سب فیصلے کر چکا ہے. پھر قیامت کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ ان جیسوں کو بھی وہ بتائے نا کہ جس کو گالیاں دیتے تھے اس کی شان اللہ کے یہاں کیا ہے. ایک روایت یاد آ گئی، اس کو پڑھ دیتا ہوں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نسیم الریاض میں یہ روایت موجود ہے. ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، سب نفسی 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 نفسی، کوئی کلام کرنے کی جرات نہیں کرے گا. اس وقت اللہ کے عرش پر ایک کرسی ہوگی، ایک کرسی، ایک کرسی. وہاں سب بندے ہوں گے، بندے. لیکن اس دن اللہ فرمائے گا، حبیب آج میری کرسی پر میں تمہیں بٹھاؤں گا. سبحان اللہ. حق. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چونکہ ان جلسے میں وہ نہیں آتے جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں، مگر اس جلسے میں تو وہ بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے. نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھا کے بتائے گا، دیکھو اس کے لیے ہم پیار کتنا کرتے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس دن رسول بھی میرے نبی کی تعریف کریں گے، صحابہ، اولیاء، سب مومن، حتیٰ کہ کافر بھی میرے نبی کی تعریف کریں گے. لیکن اس دن نہیں مانیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، میرے امام کہتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے. نبی کے ڈنکے بجاؤ، خوب ڈنکے بجاؤ، اور جلسے بھی رکھو تو آپ کہو کہ حضور کی تعریف، حضور کی تعریف. اور جس کو حضور کی سیرت بیان کرنا نہیں آتی، بولو اب آپ گھر جاؤ، آپ کا کام ہی نہیں ہے. جو نبی کی سیرت نہیں جانتا پھر ہم اس کو کچھ نہیں جانتے ہیں. ٹائم پاس نہیں کرنا ادھر آ کر کے، یہ بات رکھو. اور میں آپ سے کہتا ہوں، بہت جلسے مہنگے کرنے کی ضرورت نہیں. دور دور سے آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے کہیے کہ آپ بیان کیجیے. محلے کے امام لوگ بھی اچھا بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں ہاں، یہ بھی بات. اور ائمہ جو بیٹھے میری ان سے گزارش ہے کہ جمعہ میں بھی جو ہے نا 2 گھنٹہ پہلے تیاری کرنے کی بجائے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھو اور حضور کی سیرت خاص طور پہ پڑھو. اور مشن بناؤ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا ہے، حضور کے فضائل بیان کرنا ہے. مناقب ہم کوئی عنوان نہ بیان کریں، صرف حضور بیان کر دیں، اس قوم کا ایمان بچانے کے لیے کافی ہوگا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی عظمت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس میرے امام دیکھو، امام اہل سنت پوری زندگی کا مشن بنایا، حضور ہی کو بیان کرتے. حضور ہی حج پہ گئے، حضور کو بیان کیا، کعبہ دیکھا، حضور بیان کیا، زمزم پیا، حضور بیان کیا، بالآخر کہہ دیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آؤ حضور سے پیار. میں بس آپ کو یہ بات سب سے پیار کر کے دیکھا. ایک
ایک بار ان سے پیار کر کے دیکھو. سب سے دل لگایا, ایک بار ان سے بھی دل لگاؤ. سب کا ذکر کیا, ایک بار ان کا بھی ذکر کر کے, سب کے لیے روئے, ان کے لیے بھی رو کے دیکھو. سب پہ یقین کیا, ایک بار ان پہ بھی یقین کر کے دیکھو. ان کو دیکھو گے, اگر اکیلے رہو گے نا, تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا وہ تمہارے ساتھ ساتھ. واللہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, ان سے دل لگ, اصل میں ہم نے ان سے پیار ہی نہیں کیا جیسا کرنا تھا. آپ کہیں گے امین قادری ہم تو پیار کرتے ہیں نا سید. میں نے کہا مجھ سے اچھے عاشق رسول آپ ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, اگر ہم واقعی پیار کرتے ہیں تو فجر کی نماز میں ہم سوتے پڑے نہ رہتے ہیں. جو 10 منٹ کی نیند نبی کے نام, یہ جو اٹھتے ہیں نا بھونکنے کے لیے, وہ جانتے ہیں کہ جو قوم 10 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے, وہ قوم جان کے قربان کر سکتے. یہ صرف کھوکھلے نعرے والی قوم ہے, وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے جان. نکلو میرے بھائی, عاشق بنو. اور ایک بات بتاؤں, عشق اتنا پاورفل ہوتا ہے نا. عشق, امام حسین کے پاس کیا تھا؟ عشق تھا. امام حسین عشق کا بادشاہ ہے, بادشاہ. عشق کے بغیر کربلا ہو ہی نہیں سکتا. کربلا عشق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بدر و احد عشق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. خندق و خیبر عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. عشق عشق عشق, یہ پکچر اور سیریل والے عشق کی بات نہیں ہے, یہ بلال والے عشق کی بات ہے, یہ اویس والے عشق کی بات ہے, یہ صدیق اکبر والے عشق کی بات ہے. میرے جوانوں, آؤ اپنے نبی سے دل لگا کے, اور عشق کو حاصل کرنے کا طریقہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرو. ان کی زندگی پڑھو, سیرت پڑھو, یا جو علماء اہل سنت نے ان کی عظمتیں بیان کی وہ بیان کرو. اور سب سے آسان طریقہ عشق حاصل کرنے کا, جو مقبول بزرگوں نے نعتیں لکھی ہے نا, تنہائی میں بیٹھ کے اس کو آنکھ بند کر کے سنو, کثرت سے درود شریف پڑھو, پھر دیکھو آپ کے دل میں دھیرے دھیرے عشق پیدا ہوگا. ارے وہ کیسا محبوب ہے جس سے مخلوق ہی نہیں بلکہ خالق بھی پیار کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ الصغیر. کو دریا سلام کہتا ہے, تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے. قرآن پاک کے پارے سلام کہتے ہیں, قرآن پاک کے پارے سلام کہتے ہیں. اور سبز گنبد خضرا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرے محبوب کی آل, تیرے محبوب کی اولاد سرکار سیدنا امام عالی مقام پنجتن پاک کا ذکر کیا, تیرے محبوب کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ محفل سجانا, تیرا ذکر کرنا اللہ تیری بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کی کل امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اللہ تبارک و تعالی سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالی جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے سر زمین ایڈر اور جہاں جہاں سے جو عاشقان رسول آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان تمام بستیوں کو, تمام علاقوں کو سعد و آباد فرما. اللہ تبارک و تعالی پیر سید امین القادری نے جو نصیحتیں کی, جو بیان کیا, اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جتنے سید جادے عالم علماء عاشقان رسول یہاں موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب کی خالی جھولیوں کو تیری رحمت سے مالا مال فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ماں باپ کی لمبی عمر فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ تبارک و تعالی تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے میں اللہ تیرے محبوب کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک و برباد فرما. اللہ تبارک و تعالی جو تیرے پیارے کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ ان کو فی نار جہنم کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالی سیریا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ سرزمین ہندوستان کے تمام اہل ایمان مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں ان کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے یہ محفل کو, یہ بزم کو سجایا, اللہ ان سب کے کاروبار میں, علم میں, عمر میں برکتیں عطا فرما. اللہ جو ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں, ہمارے بوڑھے بچے موجود ہیں, مذہب اسلام کی بیٹیاں موجود ہیں, اللہ سب کے حق میں بہتر فیصلہ
فیصلے عطا فرما. اللہ تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے جو ہماری بچیاں بچے پڑھائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینی دنیاوی دونوں کامیابی عطا فرما. اللہ ہمارے عالم علماؤں کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما. عالم علماؤں کی عزت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. سید جادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ پیر سید امین القادری کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان کے باغ بغیچے ان کے چمن کو ساد و آباد فرما. ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر قائم فرما. اللہ ہم سب کے ماں باپ کی لمبی عمر فرما. ہم سب کی بچیوں کو بچوں کو کامیابی عطا فرما. اللہ جن کے بچے فرما بردار نہیں انہیں فرما برداری عطا فرما. جن کی بچیاں سسرال میں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسئلوں میں آسانیاں پیدا فرما. اے پروردگار جو ہمارے امت مسلمہ کے جو بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ قید خانے میں بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ مذہب اسلام کے لیے ہماری جان مال کی ضرورت پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم گناہگاروں کو پسند فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. علم دین سیکھنے سکھانے کا جو کو شوق عطا فرما. اللہ ہماری مساجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خانقاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدرسوں کو آباد فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری قوم کے نوجوان نشے کے عادی بن چکے ہیں اللہ تیرے پیارے محبوب کا واسطہ شہیدان کربلا کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوان ان بوڑھوں کی اللہ یہ تمام خرافات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر کی زینت ہمارے گھر کی عزت اللہ ہمارے گھر کی بیٹیوں کو سیدہ پاک کے پردے کی تلقین عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہماری عقل سے مانگی تیرے فضل سے تیرے کرم سے قبول فرما. یا الہی رحم کر دے کرم کر دے تجھے کرم کرتے نہیں لگتی وار نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اے اللہ آل رسولوں کے صدقے یہ محفل میں جتنے لوگ ہیں اور جو سن رہے ہیں اللہ ان سب کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی تمام نبی کی نعت پڑھو تو زبان خوشبو دے. زبان صرف نہیں بلکہ مکان خوشبو دے. اور جس کو لگ جائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ وہ ایک فرد نہیں سارا خاندان خوشبو دے. نہایت بات فرماتے گئے فرش والے تیری شوقت کالو کیا فرش والے تیری شوقت کالو خسرا بابل شب اڑتا کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی بھی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات جانے کی اوقات اتنا چاہے فرش والے تیری شوقت کالو چاہے خسرا بابل شب اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنسا ہر چند وہ ہے پیپل کے تیری سرکار میں لاتا رضا حسین کو
شفیع جو میرا غوث ہے اور میرا بیٹا جو میرا غوث ہے کیا حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کہ بات کس قدر ہنسی چکے گی معین دین کی بنا حسین حسین ہے کیا حسین ہے بولو 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 ایسا نہیں ایسا جوج کے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ سبحان اللہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین کیا حسین ہے میرا بولو میرا بادشاہ حسین یوں ہی نہیں حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں زمانہ سویا ہوا تھا جگا کے سوئے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین میدان کربلا میرے امام نے اپنے تیور دکھائے اپنا جلال دکھایا تو آپ کے پاس آپ کے بابا کی تلوار بھی تھی نا ذوالفقار کیا کہنے پہ مجبور ہوئی حسن کا فیصلہ ہم سفر حسن کا فیصلہ ہم سفر علی کا دوسرا فسر امام تیسرا حسین کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین مورے سلفرا مورے سلفرا مورے سوچے ماں بھاگی چچائی گیو رے مورے سلفرا مورے سلفرا مورے سلفرا زمانے میں اگر دیکھی تو شادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیار خوف کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی چشم شکشاتے کا جب لگا آنکھ پر دیکھتے پان گئے دیکھتے پان گئے چاچی پہ ماں کا چاپی اٹھی من مدینہ بسائی گیو رے بسائی گیو رے ہاں مورے برا مجھے سپنا ماں درشن دکھائی گیو رے دکھائی گیو رے مورے سلورا مورے سلورا مورے سوچے ماں باگے چچائی گیو رے چچائی گیو رے مورے سلورا غوث پاک کے نام کی صدا اتنی بلند لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی آواز بغداد محلہ تک جائے اور پھر غوث پاک اس 11ویں شریف کے جو لسٹ تیار کریں نا اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو انشاءاللہ تعالیٰ باواز بلند لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہر نفس ہر قلب ہر نفس ہر قلب یہ عقیدت کی آواز سے لوس ہر نفس ہر قلب ہر نفس ہر قلب ایسا نہیں سب مل کے کہیں لب پہ یا غوث
نفس ہر قدر رب پہ یا غوث ہر نفس ہر قدر ہر نفس ہر قدر یہ عقیدت کی آواز فیلوس ہے ہر نفس ہر قدر ہر نفس ہر قدر اہل سنت کا نعرہ سکھائی گیو سکھائی گیو رے مورے 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 غوث برارا مورے سپنا مانا شائی گیو رے دکھائی گیو رے مورے. اچھا میں بتاؤں میرے اور آپ کے مرشد غوث پاک کیسے بتاؤں غوث پاک کیسے ہائے ہائے سبحان اللہ کہ چاندنی مجھ کو اجازت بھی لگی ایسے اچھے وہ ایسے اچھے وہ اور کرن مجھ کو سورج کی بھی لگی ایسے اچھے وہ ایسے اچھے وہ کیسا نوری کھڑوا دکھائی گیو رے دکھائی گیو رے مورے سلورا مورے سلورا مورے سپنا درشن سکھائی گیو رے دکھائی گیو رے مورے شان میں کہ تیری شان تیری شان تو بڑا قریب نواز خواجہ تو بڑا قریب نواز شان قلندر تیری شان سن قدیری میں جو مکبرو اپنے خجاج مکن من مارو آیو مورے پاک جگایو پاک جگایو کس نگر میں تم مچی گئے باجا پیا شادی رچی گئے توڑا پڑے گا خاجہ اس وقت پیارے راج دلارے میں قدائے خاجہ چشت گو مجھے اس قدائی پہ ناز میرا ناز خاجہ پہ کیوں میرا ناز خاجہ پہ کیوں آخری میں سب مل کے پڑھیں کہ جسے چاہا در پہ بلا دیا جسے چاہا اپنا بنا دیا یہ بڑے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات تیری شان قلندری دل جس راہ چل گئے بسا دیے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور جس راستے سے گزرتے تھے نا
تو حضور کی خوشبو سے پوری گلیاں مہک جاتی تھی. عرصہ غبار طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ غبار طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. پر اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جس جا چل گئے کچھ بساتی. ہم لوگ عطر والے لوگ ہیں. عنبر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے, عبیر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے, مشک بھی بڑی مشہور خوشبو ہے. یہ ہے اصل میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا, تو اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور دور بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور دور بہا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے کھلا دیے. آپ لوگ بیچ میں راستہ بنا دیں, کھڑے ہو جائیں. وہاں سے گاڑی اس طرف سے بیچ میں راستہ بنا لیں. یہ میرے کو باور لے لے نعرہ تکبیر. دیکھیں کوئی بھی شور شرابہ نہ کرے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہیں. رسالت حضرت علامہ و مولانا سید ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبھی لوگ نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. بس مقطع پیش کر رہا ہوں. 3 اشعار کا حکم تھا, لیکن کمال بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ حضور کی تعریف و توصیف ہم سے ممکن نہیں ہے. ویسے تو راضی ہر ایک انسان ہے. جو جن کا نام ہے نا ان کو ریڈی رکھیں آپ لوگ. حضور سید امین القادری صاحب کا جو ہے گلوں سے استقبال کرنے کے لیے پرمکھ صاحب ایوب بھائی سندھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کے بعد حضرت یاسین باپو کی گلپوشی کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواہش ہے کہ وہ بھی آ جائیں. جو جناب یہ بیٹری والے منصوری ہارون بھائی, آپ تشریف لے آئیں اور حضرت کا جو ہے استقبال کریں. قصبہ جماعت کے پرمکھ ہارون خان پٹھان کون ہے؟ آئیے آپ آئیے. ماشاءاللہ. اور الیاس بھائی ہو گیا نا ماشاءاللہ بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور تمام ماشاءاللہ آج جن کا یوم عرس ہے
حضرت سید بالا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ کے یہ مجاور ہیں جو حضرت کا استقبال کر رہے ہیں. تمام علماء کرام کے لیے آپ لوگ گلدست وسلم. مظہر ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ. ماشاءاللہ یہ میرا نصیب ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں منقبت کا ہدیہ، وہ بھی سید صاحب کے حکم پر کے 2-3 اشعار پیش کیجئے. مظہر ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہے جناب فاطمہ، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نبی، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. نعرہ تکبیر.